بڑی خبریں. پہلی خبر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس جنگ میں شدت آ رہی ہے. دوسرے روز بھی پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے افغانستان کے اندر مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور افغانستان کو شدید ترین نقصان پہنچایا اور فل فلیج حملے کیے جا رہے ہیں، فضائی حملے کیے جا رہے ہیں. پاک افغان سرحد جو ہے وہاں پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور چوکیوں پر قبضے کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن اس دوران بہت ساری جعلی ویڈیوز بھی جنریٹ کی گئیں اور وہ جعلی ویڈیوز بھی پھیلائی گئیں، جس کے بعد دونوں طرف سے، افغانستان اور پاکستان کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ مشکوک ہو گئے اور بہت ساری پرانی ویڈیوز اور افغانستان اور پاکستان کے علاوہ دوسرے علاقوں کی جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو بنا کے پیش کیا گیا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور فلاں افغانستان کا علاقہ تباہ کر دیا گیا ہے یا فلاں چوکی تباہ کر دی گئی ہے. اور اس پہ BBC نے ایک مفصل رپورٹ بھی شائع کر دی ہے اور اس میں مختلف ان جعلی ویڈیوز کو بھی سامنے لے کر آئے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ ہوشیار رہیے گا اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا وار ہے. اور پھر آپ نے وہ تو دیکھ لیا ہوگا کہ اچھا جی کی جو ایک گردان پڑھی گئی، تو اس لیے بہت سارا جو کانٹینٹ ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے. تو لیکن اس کے ہٹ کر جو افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں کچھ جو رد عمل ہے، عالمی رد عمل جو آ رہا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اس ریجن کے تمام ممالک جو ہیں، روس پاکستان کا بھی دوست ہے اور روس نے بھی پاکستان سے کہا ہے، افغانستان سے کہا ہے کہ اس جنگ کو جو بڑھتی جا رہی ہے، جھڑپیں شدت آ رہی ہے، اس کو کم کیا جائے، ایسکلیشن کم کر دی جائے اور مذاکرات کی میز پر آ کے معاملات کو طے کریں. اور لڑائی بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس روس بھی، اور اس لڑائی کو سپورٹ نہیں کر رہے. دوسری جانب چائنا آ گیا ہے. چائنا نے بھی دونوں ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اس لڑائی کو کم کریں اور چائنا نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، روس نے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں ثالثی کے لیے کہ آئیں اور ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کے مفاہمت کروانے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب ایران نے بھی اس لڑائی کی مذمت کی ہے اور وہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو بند کروایا جائے. سعودی عرب بھی اس لڑائی کے خلاف ہے اور اس جنگ کے خلاف ہے. قطر اور ترکی بھی اس جنگ کے خلاف ہے. ملائیشیا بھی اس جنگ کے خلاف ہے اور دیگر دوست ممالک بھی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. پاکستانی اور افغانی وزیر خارجہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور اس لڑائی کو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن 3 ملک ایسے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لڑائی ہونی چاہیے. اس میں انڈیا، وہ بھی اس لڑائی سے خوش ہے. نمبر 2 اسرائیل، وہ بھی اس لڑائی سے خوش ہے. اور تیسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، امریکہ سرکار، اور وہ بھی اس لڑائی سے خوش ہے. اور جب صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ افغانستان پہ پاکستان نے حملے کیے ہیں تو انہوں نے کہا بہت اچھے کیے ہیں، شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں، فیلڈ مارشل بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ جنگ بند کروانے کی بات نہیں کی. اس طریقے سے امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ لڑائی ہو اور لڑائی کو آگے بڑھایا جائے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان، یہ لڑائی جو ہے وہ ان فیکٹ پاکستان کی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان یہ ولنگلی یہ لڑائی لڑ رہا ہے. اندر کی خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک افتاد آن پڑی ہے اور اس افتاد کو لے کے اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے. بنیادی بات، پہلا جو افغان جہاد، جنرل ضیاء صاحب، وہ اس میں بھی ہم امریکہ کے فرنٹ مین تھے اور امریکہ کا اتحادی تھے. دوسری دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی جب طالبان کا تختہ الٹا گیا، ملا عمر کی حکومت کا تختہ الٹا گیا 9/11 کے بعد. اس وقت بھی، اس لڑائی میں بھی ہم امریکہ کے فرنٹ مین تھے اور امریکہ کے کولیشن پارٹنر تھے اور کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت ہی ہم نے یہ لڑائی لڑی. اور افغان جہاد سے لے کے پہلے ہم نے جہادی جو تھے، اسامہ بن لادن بھی اس میں شامل تھے، وہ VIP مہمان ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر افغان جہاد میں حصہ لینے والے تمام جہادی کمانڈرز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا، جس میں سب سے پہلے احمد شاہ مسعود جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس طریقے سے پھر ملا عمر آ گئے اور ملا عمر کے بعد اب یہ تیسری رجیم ہے افغان طالبان.
پہلے جہادی تھے، پھر یہ طالبان بن گئے، پھر یہ قلعدم طالبان بن گئے، پھر یہ دہشت گرد طالبان بن گئے، اور اب افغان طالبان بن گئے، اور افغان طالبان کے بعد اب بن گئے ہیں ناجائز رجیم، اور اس طریقے سے یہ ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اب بھی یہ لڑائی جو ہے ہم امریکہ کے فرنٹ مین ہیں، اور امریکہ کے فرنٹ مین کے طور پہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ، میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، اور باقی کوئی ملک جو ہے، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب یہ جنگ بہت اچھی ہے اور پاکستان کو مزید حملے کرنے چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر سے بھی جو اندرونی حالات ہیں، کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی بھی آئے گی، اگر اس لڑائی کو طول دیا گیا، اس لڑائی کو لمبا کھینچا گیا، تو پھر یہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتی جائے گی، اور پھر یہ پراکسیز آ جائیں گی اس میں بہت ساری، اور جب یہ پراکسیز آئیں گی تو پھر ظاہر ہے فرنٹ میں پاکستان ہوگا، اور پھر پیچھے کون ہوگا، اور اسی طریقے سے افغان طالبان جو ہیں ان کے پیچھے کون ہوگا، فرنٹ پہ کون ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ سمجھ تو آتی ہے لیکن پھر یہ پراکسیز ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک طویل جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اور کام ہو گیا ہے، ایران پر اسرائیل کے حملے ہو گئے ہیں، اور اس وقت جب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل نے تہران میں حکومتی ہیڈ کوارٹرز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن ہے، اور ایرانی لیڈرشپ کو اس میں ختم کرنا ہے، اور ایرانی روحانی پیشوا ان کو ختم کر کے وہاں پہ شہنشاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی جو ہیں ان کو واپس دوبارہ اس رجیم کو ایران میں لے کر آنا ہے، کیونکہ اس وقت اس ریجن میں، جس ریجن میں پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، یہاں پہ طویل عرصے کے بعد امریکہ کا کسی قسم کا کوئی فوجی اڈہ نہیں رہا، افغانستان میں بھی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی نہیں ہے، اور اس لیے اس ریجن پہ نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک گریٹر پلان ہے، اور اس گریٹر پلان کے تحت ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایران پہ کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں، اور کچھ دن پہلے ہی امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ان سب نے اپنے جو شہری ہیں وہ ایران سے نکال لیے تھے، جس کے بعد آج صبح جو ہے وہ ایران پر حملے کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، اور مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اپنی جو فضائی حدود ہے وہ بند کر دی ہے، اور یقیناً ایران بھی میزائل حملے واپس کرے گا، اور اس میں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایران سے وہ بظاہر یہ تھی کہ آپ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ ایران بھی تیار تھا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ایران بھی اکیلا نہیں ہے، ایران کو چائنا بھی سپورٹ کرے گا اور روس بھی سپورٹ کرے گا، اور اس میں افغانستان کے معاملے میں بھی چائنا اور روس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغان طالبان کی حکومت ختم ہو اور وہاں بھی ایک رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو۔ تو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو برطرف کر کے 2022 میں، اور اس کے بعد اب رجیم چینج آپریشن ہو رہا ہے دوبارہ سے افغانستان میں اور ایران میں۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اور خطرات منڈلا رہے ہیں، پاکستان کی دو سرحدوں پہ جنگ منڈلا رہی ہے، اور اس میں اب کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ فوجی قیادت، کیونکہ فوجی قیادت کے پاس ہی افغان پالیسی ہے، اسی کے پاس خارجہ پالیسی ہے، باقی سب ڈمیز ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ افغانستان، خاص طور پہ افغان جنگ جو ہے یہ ہم اس میں ضیاء الحق صاحب کو یہ جب ملی تھی جنگ تو انہوں نے 11 سال ملک میں حکومت کی تھی، اور اس کے بعد مشرف صاحب کو جب یہ جنگ ملی تو انہوں نے تقریباً 9 سال حکومت کی تھی، 99 سے لے کے 2008 تک۔ اب یہ جنگ مل گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، تو وہ اس جنگ کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں اور یہ جنگ کتنا آگے جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو پھر یہ مہینوں نہیں، یہ سالوں تک چلے گی، کیونکہ اس میں رشیا بھی آئے گا،
اس میں چائنا بھی آئے گا اور باقی ملک بھی آ جائیں گے، اور یہ لمبی پراکسی چلے گی اور بہت ساری پراکسیز جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور ایک بار پھر یہ جو ہمارا ریجن ہے ایران، افغانستان اور پاکستان، یہ سارے کا سارا ریجن میدان جنگ بنے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔